بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بے پناہ احسان ہے اللہ ذوالجلال کا، جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، پھر اسلامی تعلیمات کو روشناس کروانے کے لیے ہمارے لیے اس ہادی و مرشد کا انتخاب کیا جو پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہستی نے اس قرآن کی روشنی میں امت کی تربیت، اس نوشتہ ہدایت جو ایک منفرد اور بے مثال نوشتہ ہدایت ہے، یہ صرف کتاب ہدایت نہیں، یہ کتاب حکمت، کتاب رحمت اور کتاب برکت بھی ہے۔ جتنا کسی کا تعلق اس کلام سے مضبوط ہوتا ہے، اتنی ہی وہ زندگی میں برکتیں زیادہ سمیٹتا نظر آتا ہے، اور جتنا انسان کا انسلاک اس کلام مقدس سے زیادہ ہوتا ہے، اتنی ہی اس کی زندگی میں اللہ کی رحمتوں کی برکھا برستی نظر آتی ہے۔ بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہے، دنیا میں سب سے حکمت اور دانائی والی بات کرنے والا آپ کو وہ نظر آئے گا جس کی انگ انگ میں اس قرآن کی محبت ہے۔ اللہ ذوالجلال اس محبت کو پھر الفاظ بنا کے اس کی زبان پہ جاری کر دیتے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اس قرآن کو دستور بنایا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے دساتیر موجود ہیں، ہر دستور کی ایک ایک شک اور ایک ایک آرٹیکل کتنے مسائل کے متعلق اپنے اندر ایک دنیا بسائے ہوئے ہوتا۔ ماضی قریب اور ماضی بعید میں وہی لوگ سب سے بڑے عقل و دانش کے مالک بنے جنہوں نے اس دستور کو سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا، اور پھر اسی کے پیغام کو لے کے دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ بلکہ دنیا نے اس بات کو مانا کہ دنیا میں اگر سب سے بڑا دانش مند ہے تو وہ ہے جس دستور کو سمجھتا ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ نصیحت اس سے وہی لیتے ہیں جو عقل مند ہے، اور نصیحت تب ہی انسان لے سکتا ہے جب کسی کی بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بلکہ علمی بلندی بھی انہی لوگوں کو نصیب ہوئی جن کو اللہ ذوالجلال نے اس دستور کی فہم عطا کی۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اللہ ذوالجلال نے جو مثالیں اس میں بیان کی ہیں، جو قصص اور واقعات بیان کیے ہیں، ان کو سمجھتا ہی وہ ہے جو عالم ہوتا۔ تو آج اس مختصر سی بزم میں جس عنوان پہ چند کلمات پیش کرنا چاہتا ہوں
وہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک ضروری عنوان ہے جس کو ہم نے بھلا چھوڑا ہے. وہ ہے فہم قرآن میرے اور آپ کے لیے ضروری کیوں ہے. اس قرآن کی اگر فہم نہ ہو تو یقین کر لیجئے آپ ساری زندگی سجدے کرتے رہیں، آپ کو اس قرآن کی لذت نصیب ہونا تو دور کی بات، اس کی واقفیت بھی نہیں ہوگی. اس لیے امام زرکشی فرمایا کرتے تھے من لم یکن لہ علم وفہم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا. جس شخص کے پاس قرآن کا علم نہیں پھر وہ اس قرآن کو سمجھتا بھی نہیں، اور سمجھنے کے بعد جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے تقوی اسے نصیب نہیں ہوا، وہ غور نہیں کرتا اللہ ذو الجلال کی آیات پر، یہ زندگی میں کبھی بھی قرآن کی لذت و حلاوت اور مٹھاس اور شرینی سے آشنا بھی نہیں ہو سکتا. اور امام طبری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انی اعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتز بقراءته. مجھے تو تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کے معانی، مفاہیم، مطالب اور مدعا سے واقف نہیں ہیں، بھلا وہ قرآن سے کیسے لذت لیتے ہیں. حضرت قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے. سچی بات ہے اگر درس کا وعدہ نہ ہو تو میں کتنی مرتبہ چاہتا ہوں کہ بس قرآن سنتے رہیں. اللہ نے اس میں لذت اتنی رکھی ہے، دل کو راحت اتنی ملتی ہے. اور مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ لوگ مومن ہیں یا ان کا دعویٰ کیسا ہے جو قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس بات کو میں نہیں سمجھ سکا. ہو سکتا ہے کہ میری کم علمی ہے، کوتا فہمی ہے. قرآن کے پڑھنے کے بعد بھی موسیقی، اور کتنا بڑا جھوٹ کہ روح کی غذا موسیقی ہے. روح کس کو کہتے ہیں؟ کیا کسی سائنس کی کتاب میں روح کی بات آپ نے پڑھی ہے؟ کیا کسی کیمسٹری کے باب میں اس کا تذکرہ آیا ہے؟ کیا کسی بیالوجی کی کتاب نے اس کو ڈسکس کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں کسی کو. یہ روح بھیجا اس نے ہے. اس کی غذا تو وہی چیز ہوگی جو اسی نے بھجوائی ہوگی، اس کو قرآن کہتے ہیں. جو روح کے لفظ سے واقف لوگ نہیں ہیں وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے کیسے کہہ دیتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. ہاں یہ تو دلائل ملتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی امتی، میری امت پر اللہ نے حرام قرار دیا ہے. کیا؟ الخمر والمئزر والطبل. میری امت پر ڈھول، عام شراب اور مئزر خاص شراب، اس کو حرام قرار دیا. یہ تو دلائل ملتے ہیں. الغنا ينبت النفاق، موسیقی انسان کے اندر منافقت پیدا کرتی ہے. یہ تو دلائل ملتے ہیں کہ قیامت کے نزدیک لوگ گانے والیوں کو بلائیں گے، رقص ہو رہا ہوگا، ایک صدقہ لینے کے لیے آئے گا، اس کو کہیں گے جاؤ صبح آنا. لیکن جب صبح آئے گا تو کچھ لوگ بندر بن چکے ہوں گے، کچھ خنزیر بن چکے ہوں گے. یہ تو آتا ہے.
لیکن دنیا کی کسی کتاب میں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی رہنمائی دینے والی کتاب ہے، اس میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کلام دستور ہے۔ اس کو جب تک نہیں سمجھا جائے گا آپ قرآن کی لذت اور اس کی حلاوت سے آشنا ہی نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے ہم دسیوں بار بھی اس کو پڑھتے ہیں، بس کتاب کی طرح پڑھ لیتے ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور سلف صالحین کی حالت یہ تھی، اور آج بھی لوگ زندہ ہیں۔ آپ حرمین میں جائیں، جہنم کی آیتیں آتی ہیں، ان سے پڑھا نہیں جاتا کیونکہ معنی سمجھ رہے ہوتے۔ اور یہاں قاری صاحب جہنم کی آیتیں پڑھ رہے ہوں، آگے سے نعرہ لگ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ موج ہو جائے گی جہنم سے۔ کتنی بڑی محرومی ہے یہ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص قرآن کی فہم سے محروم ہوتا ہے، صرف وہ قرآن کی لذت و حلاوت سے ہی محروم نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو خیر اور بھلائی سے بھی محروم کر دیا جاتا۔ اس لیے کہا کرتے تھے الا انبئکم بالفقیہ حق الفقیہ، میں آپ کو حقیقی فہم و بصیرت والے انسان کے متعلق نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، دو نشانیاں ہیں جس کو صحیح اسلام کی فہم ہوتی ہے۔ الذی لم یقنط الناس من رحمت اللہ ولم یرخص فی معصیت اللہ۔ اس کی گفتگو میں دیکھیے گا، وہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے کہیں مایوس تو نہیں کر رہا۔ اگر مایوس کر رہا ہے تو سمجھ لینا اس بندے کی فہم ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مایوسی کبیرہ گناہ ہے۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ نا امیدی گناہ ہے، بلکہ قرآن نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ کافر نا امید ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، کافر مایوس ہوتا ہے، مومن نہیں ہوا کرتا۔ ایک نشانی یہ ہے۔ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، پھر سنو، کہیں یہ برائی کے راستے تو نہیں بتاتا، حیلے تو نہیں بتاتا، برائی کا سہولت کار تو نہیں بنتا؟ اگر نہیں بنتا سمجھ لو یہ عالم ربانی۔ اور اگر آپ کو راستے دیتا ہے، اباحیت پسند ہے، گناہوں کے بارے میں کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، یوں کر لیں اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے، آپ سمجھ لیجئے گا یہ قرآن کی فہم نہیں رکھتا، اس کے کوئی اور مقاصد ہیں جو علماء سو کے مقاصد ہوتے ہیں۔ ان کو دنیا چاہیے، ان کو یہی کچھ درکار ہوتا، ان کو اللہ کی رضا نہیں چاہیے ہوتی۔ ساتھ ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے وَلَا خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَفَقُّهُ، جیسے عبادت میں گہری سمجھ نہیں ہے، اس عبادت میں بھی کوئی خیر اور بھلائی نہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ان کو نماز کا ترجمہ آتا ہے۔ بصد احترام، آپ میرے لیے بہت ہی محترم ہیں، 1000 لوگوں کو جمع کرو، ہاتھ کھڑے کرواؤ، ان سے پوچھو کہ نماز کا ترجمہ کتنے لوگوں کو آتا۔ 40 والیوم کی کتب انہوں نے پڑھی ہوں گی، لا کی بھی، ہسٹری کی بھی، 2 کلو کی ڈگریاں ان کے پاس ہوں گی، پی ایچ ڈی بھی کی ہوگی، پوسٹ ڈگریاں بھی حاصل کی ہوں گی، لیکن پورے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا۔ یہ میری اور آپ کی اور ایسے لوگوں کی محرومی ہے کہ ہمیں سب کچھ سیکھنے، سکھانے، پڑھنے کا موقع ملے اور اللہ کی کلام کو سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اس لیے سلف صالحین سے جب کوئی
نصیحت طلب کرتا تو وہ کہا کرتے بیٹا نماز کو سوچ کر پڑھا کریں. اب مختصر پڑھ لے، ہلکی پھلکی پڑھ لے، لیکن آپ کی توجہ صرف یہ ہونی چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، یہ جو میں بول رہا ہوں اس کا کیا معنی ہے. آپ کی قلب و قالب کی توجہ جب تک نہیں ہوگی یہ ممکن نہیں ہوتا. وَلَا خَيْرَ فِي فِقْهٍ لَيْسَ فِيهِ تَفَهُّمْ. اگر آپ فقہ کے چند قواعد بھی رٹ لیں کہ اچھا ایک جزئی ہے اور ایک کلی ہے، یہ فلسفے کی اور یہ منطق کی، اچھا یہ قاعدہ ہوگا تو یہ ہوگا، اگر آپ کو اس کے بارے میں عملی رویوں سے واقفیت نہیں ہے تو یہ رٹا بھی آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا. وَلَا خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ. اور جس قرآن کی تلاوت میں غور نہیں ہے اس کے اندر بھی کوئی آپ کو خیر نظر نہیں آئے گی. وہ جو جمع کرنا چاہتی ہاں نیکی ضرور ملے گی، اجر ضرور ملے گا، لیکن جو آپ فوائد اور ثمرات جمع کرنے چاہتے ہیں، جو لذتیں لینا چاہتے ہیں دنیا میں اور پھر قبر میں پھر حشر میں، وہ آپ کو اس وقت نصیب ہوں گی یہ ساری چیزیں جب آپ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے. امریکہ سے ایک ساتھی آیا، اس کی بڑی تمنا تھی، تڑپ تھی قرآن کے بارے میں، اور کیسے پیدا ہوئی. ہمارے پاس پہنچا کہ میں ملنا چاہتا تھا، درس سنتا ہوں، لیکن میں ایک قصہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی وہ کون سا قصہ ہے؟ کہتے بینگ اے مسلم مجھے بڑا اپنے آپ پہ ناز تھا کہ میں چیمپئن ہوں مسلمانوں کا، کیونکہ باقی سارے مسلمان تھے، چند لوگ تھے ہم. کہتے ایک دن چند امریکنز آئے اور نماز ہو رہی تھی. کہتا یہ لائن بنا کے کھڑے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں. اس نے اگلا سوال کیا کہ یہ ایک آگے کھڑا ہوا یہ کون ہے؟ میں نے کہا اس کو امام کہتے ہیں. کہتے وہ کچھ بول رہا تھا. میں نے کہا ہاں وہ قرآن پڑھ رہا تھا. کہتے قرآن کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی کتاب ہے. تو کیوں پڑھ رہا تھا؟ تو میں نے کہہ دیا وہ اللہ سے باتیں کر رہا تھا. اس نے کہا کیا باتیں کر رہا تھا گاڈ سے؟ کہتے ترجمہ تو مجھے بھی نہیں آتا تھا. میں نے ٹالنے کے لیے کہا کہ امام محترم سے پوچھتے ہیں. میں وہاں سے اس کو لے کے امام کے پاس گیا. اس نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ کہتے میں قرآن پڑھ رہا تھا. کہتے آپ اللہ سے باتیں کر رہے تھے؟ کہتے ہاں جی. کہتے کیا کر رہے تھے؟ کہتے پتہ نہیں. تو کہا لگا کہتے ہیں دیکھو مسلمانوں کی حالت، یہ اللہ سے باتیں بھی کرتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ باتیں کرتے کیا ہیں. کہتا اس دن مجھے سمجھ آئی کہ میری سٹینڈنگ کیا ہے. یار میں مسلمان ہوں، آج میں آیا ہوں پورا قرآن پڑھ کے آیا ہوں، کیونکہ میں نے عہد کیا تھا جب تک میں نے پورا قرآن نہ پڑھا میں نے پاکستان نہیں جانا. اسی سوال کو میں اگر اس معاشرے میں دہراؤں، وہ سوال تھا کافر کا، اگر کوئی مسلمان یہاں دہرائے سوال، دیانت داری سے بتائیے کہ آپ کی جتنی گیدرنگز ہوتی ہیں بڑی بڑی ایلیٹ کلاس کی، اور شادی بیاہ کیا بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی کسی بھی آیت کا ترجمہ اگر آپ پوچھنا چاہیں تو میں تیار ہوں بتانے کے. 20 سال کے نوجوان، ہیرو جیسی اولاد، صرف بلہ لگوانے کے لیے او لیول اے لیول اور اس سے بھی بڑے بڑے کورسز کرواتے ہوئے 500 ایڈیمز یاد کرواتا ہے. باپ غصہ کر رہا ہوتا ہے، سمریاں یاد کروا رہا ہوتا ہے، لیکن توفیق نہیں ہوتی نہ اس کو خود نہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ جو دستور ہے اس کو بھی سمجھ لیں، جس نے میرا دنیا میں بھی کام آنا ہے، قبر میں بھی کام آنا ہے اور آخرت میں بھی کام آنا ہے. سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے تو یہ کہہ کے بات ختم کر دی. وہ کہا کرتے تھے من قرأ القرآن ولم يعلم تفسیرہ فهو كالأعمى أو كالأعرابی. اس کا ترجمہ میں بعد میں کروں گا. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا.
یہ ایک الگ بات ہے کہ بسنت منانا جائز ہے کہ نہیں جائز، چھٹی تو آپ کو دے دی گئی نا، اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ نصیب فرمائے ہر ایک۔ لیکن اگر کسی نبینے سے کہیں کہ بسنت کا اناؤنس ہو گیا، اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ بولیے۔ سعید بن جبیر یہی کہہ رہے ہیں، جو قرآن پڑھتا ہے اس کے مطالب سے واقف نہیں، معانی سے واقف نہیں، وہ یوں سمجھیے کہ وہ ایک اندھا انسان ہے۔ وہ قرآن کے عجائب کو، قرآن کی ان عظمتوں کو کیسے دیکھ پائے گا؟ او کل اعرابی، جس طرح ایک اجڑے ماحول میں، اکھڑے ماحول میں رہنے والا دیہاتی جس کو تہذیب و تمدن سے واقفیت نہیں ہے، اس کے مینرز اور اس کے ایٹیکیٹس اور اخلاقیات سے آپ بھی واقف ہیں، اس کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں جس نے قرآن کے معانی کو نہیں سمجھا وہ قرآن پڑھ کے گزر جاتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ایک دیہاتی ہے، گزر گیا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے، کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ کس بندے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو جس بندے کو قرآن کا مفہوم کا پتہ نہیں ہے، اس کی حالت بھی اسی شخص کی طرح ہے جو دیہاتی ہے۔ اس لیے یہ یاد رہنا چاہیے، مجھے میرے اور آپ کے حقوق تو یاد ہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، یہ ملنا چاہیے، قرآن کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور قرآن کے بنیادی حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق یہ ہے ایمان لانے کے بعد اسے سمجھا جائے جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ یہ پہلا حق ہے۔ اور کیسے سمجھا صحابہ کرام نے؟ آج کی اس گفتگو کا اگر آپ اس کو میسج سمجھیں، پیغام سمجھیں، تو یہ پیغام سمجھ میں آ جائے تو شاید میری اور آپ کی زندگی کے رویے درست ہو جائیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن۔ صحابہ کرام میں سے جب کوئی 10 آیتیں پڑھ لیتا، جب تک ان 10 آیات کے معانی کو نہ سمجھ لیتا، اس کے مطابق عمل نہ کر لیتا، 11ویں آیت نہیں پڑھتا تھا۔ ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو 10 آیتوں کا صحیح ترجمہ یاد ہے؟ باقی تو چھوڑے نا۔ فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ مَعًا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے قرآن نہیں اکیلا سیکھا، قرآن بھی سیکھا، عمل بھی سیکھا، بلکہ صحابی کہتے ہیں ہم نے قرآن سے پہلے ایمان سیکھا۔ ثم تعلمنا القرآن فازددنا ایمانا، ہم نے ایمان کے بعد قرآن سیکھا، جب قرآن سیکھا تو ایمان اور بڑھ گیا۔ اور یہاں ہمارے ایٹیکیٹس یہ ہیں کہ اسلامیت کون پڑھا رہا ہے؟ جس کا محمد مصطفیٰ پہ ایمان نہیں ہے۔ یہ سوال ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جو محمد کریم کو آخری نبی نہیں مان رہا، وہ آپ کو اسلام اور دین کے بارے میں کیا بتائے گا؟ اور یہ اور ایک بہت بڑی گالی ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان زندہ ہیں، اور کون یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے؟ جو مسلمان نہیں۔ وقتی طور پہ تو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا بات ہوگی، وہ پڑھا تو سکتے ہیں، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں، جب وہ اس قرآن کو مانتے نہیں ہیں، جب وہ نبی کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کا استحقاق کیا ہے کہ اس قرآن کو پکڑیں گے اور پڑھائیں گے؟ پہلے اس کو قبول کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جو قرآن سمجھایا، وہ انداز یہ تھا، 10 آیتیں پڑھتے، معانی سمجھتے
اور عمل کرتے پھر آگے چلتے. یہی وجہ ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں صبح صبح بیٹے کو تیار کرتی. کیا کمال کی وہ مائیں تھیں جنہیں تاریخ رقم کر دی. اور کیا کیا؟ کہا بیٹا میں ساری رات روئی کو کاٹنے کا کام کر کے خرچہ تیرا پورا کروں گی، تم پڑھو، لیکن میری ایک گزارش ہے، 10 حدیثیں پڑھنے کے بعد رک جانا. دیکھنا اگر 10 حدیثوں کا اثر تیرے اندر آ گیا ہے تو اگلی پڑھ لینا، نہیں تو واپس آ جانا. آج سب سے زیادہ زور اس بات پہ ہوتا ہے بیٹا A+ آنا چاہیے. نماز پڑھیے، کیا ضرورت ہے؟ کسی سے اچھی گفتگو کر رہے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے. دیانتداری کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے، یہ ہیرو جیسے بچے ہم نے صرف دنیا کے لیے ذبح کر دیے، جبکہ وہ دنیا کے لیے ایک مثالی مشر راہ بن سکتے تھے. قابلیت بھی تھی، ذہانت بھی تھی، فطانت بھی تھی. اگر دوسرے میدان میں وہ ٹاپر ہیں تو کیا دین میں انہوں نے ڈم اور جو ہے وہ بالکل نیل ہونا تھا؟ ہم نے سودا ہی غلط کیا ہے. ہماری خواہشوں کے زاویے کچھ اور بن گئے ہیں، ہماری تمناؤں کی ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں. ہم نے وہ سوچ اپنے اندر سے ویسے ہی نکال دی ہے. کہتے یہ کون سا کام ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا. اسلام اجنبیت میں ظاہر ہوا، ایک وقت آئے گا اسلام اجنبی ہو جائے گا. فطوبى للغرباء، وہ جو سچا اسلام لے کے پھر رہے ہوں گے وہ فٹ نہیں بیٹھ رہے ہوں گے، معاشرہ ان کو پسند نہیں کر رہا ہوگا، کہیں کہ یہ کدھر آ گیا، اس کا کیا کام تھا. وہ ایسا محسوس ہوگا جیسے معاشرے میں کوئی زائد سی چیز ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتا دیا تھا. کسی ایک چیز کی تو قربانی دینی پڑتی ہے، یا دنیا کی قربانی دے دو یا دین کی قربانی دے دو. سیدنا یوسف علیہ السلام نے دین کی قربانی نہیں دی، دنیا کی قربانی دی. عزیز مصر کی بیوی کی بات مانتے اور تھا کہ میں تخت پہ بٹھاؤں گی، نہیں مانے، جیل تو چلے گئے. اللہ نے وہ تخت بھی دے دیا اور کمالات بھی دے دی. یہ اس کے وعدے ہیں. اسی لیے عامر بن مرہ بیان کرتے ہیں، اس بات کو بھی ذرا ریئلائز کیجئے گا. آج آپ اشتہارات پہ نام دیکھتے ہیں، سارے ہی علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، بلکہ کچھ لوگ علماء نہیں بھی ہیں پھر بھی وہ لکھتے ہیں کہ میں علامہ ہوں. ان پیارے سے بھائیوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ علامہ کا معنی کیا ہے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ علم کتنی بڑی چیز ہے، جو عالم نہیں بھی ہوتا وہ بھی کہتا ہے میں عالم ہوں. عمرو بن مرہ کہتے ہیں ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنتني. میں قرآن کھولتا ہوں، پڑھنا شروع کرتا ہوں، جس آیت کی سمجھ نہیں مجھے آتی میں غمگین ہو جاتا ہوں. پوچھا آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عالم نہیں ہوں. کہا اس کا مطلب یہ کیسے ہو گیا عالم نہیں ہوں؟ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں تو ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی ہے، لیکن سمجھتے وہ ہیں جو علماء ہیں، دوسرے نہیں سمجھتے. مجھے آیت سمجھ نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عالم نہیں ہوں. اچھا جس کو ایک آیت نہیں سمجھ وہ تو عالم نہیں ہے. عمرو بن مرہ کہہ رہے ہیں تو جس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا وہ علامہ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہو کہ یہ کیا بحث شروع ہو گئی. جہاں یہ بیان کرنے والوں کی کمی کوتاہی ہے وہاں آپ لوگ بھی اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں. میرا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ ہی ہوتے ہیں. ایک چرسی اور پنی پینے والا اور کھانے والا اس کا نشہ ہے، اور ایک نشہ آج معاشرے میں آ گیا ہے. محفل قرات بھی ہو، وہ ہمارے سر کے تاج قرآ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، آگے اچھل کود ہو رہی ہوتی ہے جیسے کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے. بھلا یہ قرآن والوں کا انداز ہے؟
قرآن والوں کا انداز یہ ہے. اسما رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں كان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرئ علیہم القرآن تدمع اعینہم وتقشعر جلودہم. جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی رم جم جاری ہو جاتی، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. آج اس طرح کی مجالس محافل ڈھونڈتے ہیں، ملتی نہیں ہیں، کیونکہ قراء کو بھی اللہ سلامت رکھے ہیں تو یہ ہمارے سر کے تاج، لیکن فن کو چھوڑ کے فنکاری کی طرف انہوں نے بھی سفر شروع کر دیا. بس واہ واہ ہونی چاہیے. دنیا کی واہ واہ کروانے والوں کی آخرت میں تو واہ واہ نہیں ہوگی. آخرت میں تو واہ واہ اس کی ہوگی جو اللہ کے لیے قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے لیے علم دیتا ہے، اللہ کے لیے علم سیکھتا ہے، اس کی اللہ کی رضا مطمع نظر ہے، تو اس کی سب کچھ ہی اللہ ذو الجلال قیامت کو عطا کرے گا. لیکن دنیا کی شہرت اور واہ واہ کے لیے کوئی کام کرنا، اس سے کیا ملے گا؟ سوائے قیامت کو ذلت کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. یہ صحابہ کرام کا انداز تھا. اور آج کتنے لوگ ہیں جلسہ رکھیں گے، تقریر رکھیں گے، اور بعض راتیں گرمیوں کی آپ کے علم میں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں، 6 گھنٹے کی رات ہے تو علماء 12 بلائیں گے. تو میرے پیارے بھائیوں، آپ کچھ علماء کو بلا لیں، کچھ کو بعد میں بلا لیں، ان کی غور سے بات سنیں. پھر ان کا اندازہ کیا ہوگا؟ بس یہ فلاں جو ہے نا کیا کمال کے شعر پڑھتا ہے، جمعہ بھی اس کا رکھیں گے، کیا کمال کے شعر پڑھتا ہے. میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، آپ دنیا کے کسی مفتی سے پوچھ کے بتائیے، اللہ کے رسول نے 23 سال جمعے پڑھائے، 23 سال دین کی دعوت دی ہے. 23 سال دین کی دعوت میں کتنے سال آپ نے جمعے بھی پڑھائے ہیں؟ جب یہ جمعہ فرض ہوا ہے، جب نماز فرض ہوئی ہے تو نمازیں پڑھائی ہیں. کسی ایک جمعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمعہ شعروں پہ پڑھایا ہو؟ دنیا کے اندر کتابیں موجود ہیں، ترجمہ ہو چکا ہے، کسی ایک کتاب میں دکھا دیجیے. آپ نے 23 سال دعوت دی ہے. ایک حدیث ڈھونڈی ہے جس میں صحابہ نے خوش ہو کے نعرے لگانا شروع کر دیے کہ اللہ کے رسول زندہ باد اور فلاں. کیا انداز زندگی ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پریشانی ہوگی کہ یہ کیا کہہ رہے، لیکن میں بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، میں بڑے احترام سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میرے اوپر یا آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم سنت کے مطابق کام کریں؟ المطالب العالیہ کی روایت یاد رکھنے والی ہے، کسی کو یاد رہ جائے تو بڑی اچھی بات ہے. 363 اور اس میں الفاظ میں پیش کیے دیتا ہوں. اذا رأيتم الشیخ ينشد الشعر فی خطبۃ الجمعہ. جب تم کسی شیخ کو دیکھو، عام بندے کو نہیں، کسی شیخ کو دیکھو کہ جمعے میں وہ شعر پڑھ رہا ہے، فَقْرَعُوا رَأْسَهُ بِالْعَصَى، تو لاٹھی اور ڈنڈے کے ساتھ اس کے سر کو کھٹکھٹاؤ. خود جا کے اس حدیث کو پڑھیے گا. مزاج بگڑ چکے ہیں. آپ کو کوئی قصے کہانی سنائے گا، بڑے شوق سے سنیں گے، قرآن اور حدیث کی خالص گفتگو بتائے گا، کہتے ہیں بس بوریت سے ہو گئی تھی. ہاں، جب دل کی زمین بنی ہو تو پھر بوریت نہیں ہوتی. جب دل کی زمین نہ بنی ہو تو پھر یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ دل کی زندگی کو آباد کرنے والے بنے. تو قرآن مجید کو سمجھنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، یہ ان کا منہج تھا. بلکہ اہل علم انہی کو کہتے ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں. اہل قرآن کہتے ہی ان کو ہے جن کے اندر 5 صلاحیتیں ہوتی ہیں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما سكيتا. سچا اہل قرآن میں سے وہ ہوتا ہے
جو اپنی کمی اور کوتاہی پہ اللہ کے سامنے روتا نظر آتا ہے. اپنے دل سے پوچھئے کہ ایک مہینہ گزر گیا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے کمی کوتاہی پہ رو کے انہوں نے اللہ سے دعا کی ہو یا اللہ سے توبہ کیا. ہم مسلمان ہیں، ہمارے دعوے بہت بڑے ہیں. محزوناً، اہل قرآن اس کو کہتے ہیں جو معاشرے کے اندر بکھری ہوئی برائیوں کو دیکھ کر کوشش کے باوجود ان کو صحیح نہیں کرتا، غمگین ہوتا ہے. میں کیا کروں، کیسے کروں؟ جس کو میں کہتا ہوں وہی سائڈ پہ ہو جاتا ہے، نہیں بھائی ہم نہیں کر سکتے، نیکی کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اللہ کے رسول سے فرماتے تھے انا آخذ بحجزکم حلم عن النار، حلم عن النار، میں تمہیں پکڑ پکڑ کے لاتا ہوں، اے آجو آگ سے بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا لیکن تم دوڑ کے تقحمون فی النار، تم جہنم میں چھلانگیں لگانا چاہتے ہو. قرآن مجید کی فہم جس کو ہوگی وہی غمگین ہوگا. آج کسی سے بیٹھ کے پوچھیں آپ کا کوئی غم، کہتے ہیں بس حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں. دوسرے سے پوچھیں گے آپ بتائیے، کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، مہنگائی بہت ہوگی. 100 آدمیوں سے آپ سوال کریں، آپ کو نئی سے نئی کہانی بتائیں گے. چند ہی خوش قسمت ہوں گے جو کہیں گے بس ایک ہی پریشانی ہے، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، یا اللہ جنت دے دینا. صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، قد احزنتنی واسقمتنی وارہقتنی. اللہ کے رسول ایک بات بتائیے، اس نے مجھے بیمار کر دیا ہے. اللہ کے رسول میں غمگین ہو گیا ہوں، بلکہ اس بات نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے. اور میرے صحابی کون سی بات؟ اللہ کے رسول یہ بتائیے میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں اور جنت میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میرے اور آپ کے غم کیا ہے؟ صرف دنیا، بچوں کا فیوچر پلاننگ، کیا ہوگا کل کو، کیا ہوگا جو میرے رب نے لکھا ہوا، اور تو کچھ نہیں ہوگا، سب پلانڈ ہے. 4 مہینے کے جب ہم ہوئے تھے ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، سب کچھ لکھا گیا ہے. اتنا رزق ملے گا، اتنی زندگی ہے، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. نیکیاں کریں گے یہ بابرکت بن جائے گی. رزق بڑھایا بھی جا سکتا ہے، نیکیاں کریں گے، کم بھی کیا جا سکتا ہے، برائیاں کریں گے تو ہو سکتا ہے. آپ سوچیں کافر تو برائی کرتے ہیں، رزق کیوں ہے؟ وہ ڈھیل ہے. انما ہوا استدراج. اللہ ذو الجلال نے ان کے لیے دنیا رکھی ہے، مومنوں کے لیے آخرت رکھی ہے. فرق یہ ہے مؤقت ہے، وہ معبد ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کافر نے بھی آج یہ ایکسپیریمنٹ کر کے بتا دیا نا. 1000 بچوں پہ انہوں نے اس قانون کو اپلائی کیا کہ ایک بچے کو کہا کہ یہ لو، ایک ٹافی آپ کو دیتے ہیں، ابھی لینی ہے تو اگر آپ کل لیں گے تو آپ کو 2 ملیں گے. آپ سوچ سکتے ہیں کتنے بچوں نے کہا ہوگا کل دیں. 1000 میں سے کتنے بچے راضی ہوئے ہوں گے؟ گنتی کے 3 سے 4 لوگوں نے کہا. اور ہو سکتا ہے کیوں کہا، انہوں نے اصل میں اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے چیک کیا تھا. آج وہی 3-4 لوگ جنہوں نے ایسا کیا اور دنیا میں بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، باقی سارے کے سارے رو رہے ہیں. جو جلدی سے سب کچھ لینا چاہتے ہیں وہ اکثر محروم ہی ہوتے ہیں. جو دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح کھو جاتے ہیں، دیکھا جائے گا قیامت کو تو پھر ایسے لوگ پھر قیامت کو واقعتاً کچھ نہیں لے پائیں گے. قیامت کو ملے گا اس کو جو قرآن سے جڑتا ہے، اللہ سے جڑتا ہے اور تھوڑا سا صبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی محروم نہیں کرتے. اہل قرآن میں حلم اور بردباری ہوتی ہے. لیکن میں کیا کہوں، اہل قرآن میں گالیاں دیتے نظر آتے ہیں، لڑائی اور فساد میں ہیں. کیسے؟ سکیتن، ان کے اندر سکون ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بھی خاموش کرواتے ہیں. جس کے اندر سکون ہوگا وہ دوسروں کو سکون دے گا نا. جس کی زندگی میں افراتفری ہے وہ دوسروں کو سکون کیا دے سکتا ہے؟ اس لیے قرآن سے جڑنے والوں کی نشانی یہ ہے
पुरसकून और पुरकैफ होते हैं, इनको कोई परेशानी नहीं। सच ये है कि उसने दिल के था गहराइयों से इस कुरान से मोहब्बत की हो। अल्लाह जुल जलाल जो उसके दिल में सुकून रखते हैं, वो सुकून अल्लाह जुल जलाल किसी को अता करते नहीं हैं। सुफियान सौरी कहा करते थे, लौ अलिमल मुलूकु मा फीना लजदलूना बिस्सयूफ। बादशाहों को अगर पता चल जाए ना हम पुरसकून कितने हैं, बादशाह वो हैं लेकिन हम तो रियाया हैं, तो वो तलवारें लेके हमारे पीछे दौड़ें कि सुकून हम ले लें। हमें मार भी देंगे, सुकून नहीं मिलेगा। सुकून उन्हें भी तब मिलेगा जब वो कुरान पढ़ेंगे और इबादत में लज्जत महसूस करें। कुरान अगर समझता है इंसान तो तब ही तब्दीली आती है। सलफ सालिहीन का तरीका ये था। हमारी ख्वाहिश होती है कि हमने चूंकि स्कोरिंग करनी होती है, रमज़ान में कितने कुरान पढ़े? मैंने 4 पढ़े हैं जी। आपने कितने? 5 पढ़े हैं जी। रावी क्या बयान कर रहे हैं कि मैंने अब्दुल्ला इब्न अब्बास के साथ मक्का से मदीने का सफ़र किया। हर रात आधी आधी रात तक वो तहज्जुद पढ़ते और इशा से लेके सुबह हो जाती बड़ी मुश्किल सूरत और रात की तिलावत करते। रावी बयान करते हैं सारी रात इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा ये सूरत और एक और सूरत में अगर गौर से पढ़ लूँ ये बेहतर है कि मैं पूरा कुरान पढ़ लूँ। यहाँ रमज़ान करीब है, देखिएगा लोग निकल के कैसे कॉल करेंगे। वो अभी तक फंसे हुए हो और हमारे कारी साहब ने उड़ा के रख दिया, हम तो फारिग हो गए, सारी तरावी पढ़ ली। माशाल्लाह बड़ा कमाल किया आपने। वो कारी साहब को भी अल्लाह सेहत दे और कुरान समझने की तौफीक दे। वो भी समझता है कि यालमुन तालमुन समझ आना चाहिए, इनको क्या पता है। ये जिम्मेदारी है। अल्लाह आप सबको हरमैन ले जाए, कभी उनका भी कुरान सुना करें। वो कुरान पढ़ते हैं, रुक जाती हैं, रो रहे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसका माना क्या है। कुरान की फहम हो तो इंसान फिर इसे तवज्जो से पढ़ता है। 20 से जायद मर्तबा सईद बिन जुबैर ने सिर्फ एक आयत पढ़ी है, वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह सुम्म तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून। आयत पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, 1 मरतबा, 5 मरतबा, 10 मरतबा, 20 मरतबा, और पढ़ते जा रहे और रोते जा रहे। डर जाओ उस दिन से जिस दिन तुम लौटाए जाओगे अल्लाह की तरफ। जो कुछ किया है उसी का ही बदला मिलेगा। ये आखिरी आयत है जो कुरान मजीद की आखिरी आयत नाज़िल हुई। पूरी पूरी रात सहाबी बयान करते हैं। मोहम्मद बिन काब अल-कुरज़ी के बारे में रावी बयान करते हैं एक ही आयत पर, अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। पढ़ते जा रहे और रोते जा रहे। क्या लोगों ने गुमान कर लिया कि बस उन्होंने कह दिया कि हम ईमान लाए, उनकी आजमाइश भी नहीं हुई, अल्लाह ने चेक भी नहीं किया और कहेंगे बस ठीक है कामयाब हो गए हम। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। आयत पढ़ रहे हैं सैयदना हसन बसरी और रो रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा इसमें रोने की क्या बात है? कहते इतनी बड़ी जन्नत, अगर इतनी बड़ी जन्नत के बावजूद मुझे थोड़ी सी जगह भी ना मिली तो मुझसे बड़ा बदबख्त कौन होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रात कुरान पढ़ रहे हैं। सहाबी बयान करते हैं इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن میرے مالک اگر تو معاف کر دے تو تو نے کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا، تیرا ہی فیصلہ ہے۔ روئی جا رہے ہیں اور یہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اور یہ صرف مردوں کی حالت نہیں ہے، عورتیں بھی ایسی تھیں صحابیات رضی اللہ عنہن وارضاہن۔ راوی کہتے ہیں میں گیا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا عشاء کے بعد کھڑی ہیں اور تلاوت کر رہی ہیں اور روئی جا رہی ہیں۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ یہ اللہ کا احسان ہی ہوگا کہ اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ کر دے۔ راوی کہتے میں نے انتظار کیا، تقرأ و تبکی، وہ پڑھتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا چلو بازار جاتا ہوں، کام کاج کر کے واپس آؤں گا۔ میں بازار گیا، اپنا سامان خریدا، واپس آیا تو اسی حالت میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ جب تک معانی نہیں سمجھ آئیں گے میرے محترم اور معزز اور محتشم بزرگوں اور بھائیوں، یہ میرے دل پہ اثر نہیں کرے گا۔ عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے قفوا عند عجائبہ وحرکوا بہ القلوب۔ جو عجائب بیان کی اللہ تعالیٰ نے، رکا کرو، یہ کیا بیان ہوا ہے، دل کو حرکت دو کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ آج انہوں نے کہا تھا حرکوا بہ القلوب، دلوں کو حرکت دو، یہ کہتے ہیں دل تو نہیں حرکت کر سکتے، ہم سارے خود ہی حرکت کر لیتے ہیں۔ پڑھنے والا بھی انگلیاں کر رہا ہوتا ہے، وہ جس طرح وہ موسیقی والے کرتے ہیں۔ اس لیے صحابی اور راوی بیان کرتے نا کہ الغنا قرآن الشیطان، یہ موسیقی شیطان کا قرآن ہے، اور قرآن یہ رحمان کی کلام ہے۔ قرآن والوں کا کیا تعلق ہے انگلیوں کے ساتھ کھیلنے کا؟ ان کا کیا تعلق ہے کہ اللہ کی کلام جو خالق کی کلام ہے اس کے لیے پیمانہ مخلوق کا بنائیں کہ کس وزن پہ آ رہا ہے؟ ان کا کیا کام ہے؟ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کی نقالی ہے جو گانے کی طرز پہ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں اور قرآن کے تقدس کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا قرآن پڑھنے والے کو، جب اس نے اسی طرح پڑھنا چاہا، کہا دوبارہ میری مسجد میں نہ آنا، دوبارہ نہ میرے پاس آنا، تم قرآن کو گانا بنانا چاہتے ہو۔ لیکن آج یہ فہم بھی ختم ہو گئی ہے، جو بات کرے گا اس کے خلاف برگیڈ تیار ہوتی ہے گالیاں دینے کے لیے کہ ان کو خود پڑھنا نہیں نہ آتا، اس لیے ایسی بات کرتے ہیں۔ قرآن کو اللہ نے نازل کیا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھا کرو، اس نے اگر سن کے راضی ہو گیا، اس سے اور بڑا ہدف میرا اور آپ کا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کب فوت ہوئے ہیں؟ یہ دوسری ہجری کی بات ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہنے والا یہ کہے گا انی لاقرأ سورة فی نفس واحدہ، میں نے پوری سورت ایک سانس میں پڑھی ہے۔ اگلے کمنٹس کیا انہوں نے دیے؟ واللہ ما هؤلاء القراء ولا العلماء ولا الورع، نہ یہ قاری ہیں، نہ یہ عالم ہے، نہ یہ متقی ہے، لا کسرہم اللہ، اللہ ایسے نہ پیدا کرے۔ قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، رعایت کریں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کو جب انسان سمجھتا ہے، روئے زمین پہ سب سے پیارا بن جاتا ہے۔ مجاہد ابن جبر بیان کرتے ہیں، جنہوں نے عبداللہ ابن عباس سے قرآن مجید 3 مرتبہ تفسیر کے ساتھ ایک ایک آیت کر کے پڑھا، وہ کہتے ہیں احب الخلق الی اللہ اعلمہم بما انزل، دنیا میں سب سے پیارا اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ یہ قرآن کی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ آج چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم کسی کی بات بھی ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
کیسے بھلا؟ آپ میں سے کتنے میرے پیارے بھائی بیٹھے ہوں گے، ان سے کہا جائے نا بھائی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے نا تو نماز نہیں ہوتی، کہتے یہ کہاں لکھا ہے؟ بھائی حدیث ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، صحیح بخاری کھولیے اور دیگر کتابیں، جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں قرآن میں آیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور سادہ لو انسان کیا کہتے ہیں؟ بات تو ٹھیک کر رہا ہے۔ اگر اس کو یہ علم ہو کہ یہ قرآن کی آیت کب نازل ہوئی، یہ سورۃ الاعراف ہے، سورۃ الاعراف مکی ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ فصلت مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، شور مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ کافروں نے کہا کہ محمد کا قرآن نہیں سننا، صحابہ کا قرآن نہیں سننا، شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو مومنوں کو کیا حکم ہوا؟ مومنوں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جایا کرو، غور سے سنا کرو۔ یہ مکے کی بات ہے، مکے میں تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، نماز تو مدینہ میں 2 ہجری میں فرض ہوئی ہے۔ تو مکے کی آیتیں جو کافروں کے لیے جواب میں تھی، اس کا مسلمانوں پہ فٹ کر کے سورۃ الفاتحہ چھڑانا، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اس کا تعلق کیا ہے نماز کے ساتھ؟ اس لیے عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے ما من آیت من کتاب اللہ الا وانا اعلم فیما نزلت وَأَيْنَ نَزَلَتْ، قرآن کی کوئی آیت نہیں جس کے بارے میں مجھے اللہ نے یہ سکھایا نہیں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ وَلَوْ أَعْلَمُ مَكَانَ أَحَدٍ أَعْلَمُهُمْ بِكِتَابٍ مِّنِّي تَنَالُهُ الْمَطَايَا لَأَتَيْتُ، اگر آج بھی مجھے پتہ چل جائے کہ کسی کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے اور وہاں سواری پہنچ سکتی ہوئی تو میں ضرور جا کے وہ بھی سیکھوں گا۔ جب تک آپ قرآن کو سمجھیں گے نہیں، آپ کو کیا پتہ کہ یہ آیتیں یہ کافروں کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بس ایک دوسرے پہ فٹ کرتے لوگ نظر آتے ہیں، حقیقت کہیں ہوتی ہے اور باتیں ان کی کوئی اور ہوتی ہے۔ آپ اگر اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ النَّوَافِلِ قراءة القرآن وسماعه بتدبر وتفکر وتبصر۔ نوافل میں قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سننا غور سے سمجھتے ہوئے اور اس پہ تدبر کرتے ہوئے، یہ طریقہ اگر آپ پڑھتے یا قرآن سنتے ہوئے اختیار کرتے ہیں تو سمجھ لیں آپ اللہ ذوالجلال کے بہت قریب ہو گئے۔ میں آخری 2 باتیں بیان کر کے یہاں ہی بات مکمل کرنا چاہوں گا۔ کیوں جی ہم نے فوت بھی ہونا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے؟ قبر میں بھی یہ ماننا پڑے گا قرآن کا ترجمہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ لمبی حدیث ہے، جب فرشتے آ کے بٹھائیں گے اور سوال کریں گے من ربک ما دینک ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، وہ کون سی مبارک ہستی تھی جو مبعوث کی گئی، دین کیا تمہارا؟ مومن 3 جواب دے گا، ربی اللہ، دینی الاسلام، نبی محمد۔ فرشتے پھر سوال کریں گے آپ کو یہ سوالوں کے جوابات آئے کیسے؟ اس وقت مومن کہے گا قرأت القرآن، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، وعملت بما فیہ،
میں نے عمل کیا تھا، وصدقت، میں نے اس قرآن کی تصدیق کی کہ جو میرے مالک نے فرمایا ہے سچ فرمایا۔ آسمان سے آواز آئے گی ان صدق عبدی، میرے فرشتوں میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ اے اللہ حکم کیا ہے؟ افرشوا لہ فراش الجنہ، یہ مٹی پہ لٹا کے چلے گئے کیونکہ سنت ہے کہ نیچے کچھ نہیں بچھایا جاتا، نہیں، اس کے نیچے ابھی سے جنت کے بچھونے بچھا دو۔ البسوہ لباس الجنہ، یہ 3 چادروں میں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، نہیں، اس کو جنتی لباس ابھی سے ہی پہنا دو۔ یہ چھوٹے سے مٹی کے گراؤندے میں اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یوسع لہ فی قبری، اس کی قبر کو کھول دو، کتنا؟ مد بصری، جہاں تک نظر جائے اتنی اس کی قبر کو کھول دو۔ بلکہ یفتحوا لہ بابا الی الجنہ، ایک جنت کا دروازہ بھی کھول دو۔ فیأتیہ من ریحہا وروحہا، جنت کی خوشبوئیں بھی اس کو آتی رہیں اور جنت کی ہوائیں بھی آتی رہیں۔ جواب کیوں آیا؟ قرآن پڑھا تھا، عمل کیا تھا، تصدیق کی، سمجھ آئی تو تصدیق کی نا۔ لیکن کافر، منافق اور مرتاب، شک کرنے والا، ملحد، اس سے بھی یہی سوال ہوں گے۔ وہ آگے سے جواب کیا دے گا؟ 2 جواب، ہاں لا ادری۔ یہ ہاں کیا کہے گا؟ کہ انہو یتذکر شیئا ولم یدکر، سوچے گا یہ لفظ تو میں نے زندگی میں سنے تھے، رب، رسول، دین، لیکن یاد نہیں آئے گا۔ ساتھ یہ کہے گا، دوسری روایت میں آتے اقول کما یقول الناس، میں تو لا الہ تھا، جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا۔ فرشتے خود کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ سمجھا تو جواب کیسے آتے؟ آسمان سے آواز آئے گی ان کذب عبدی، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے۔ اے اللہ حکم کیا ہے؟ اس کو ٹھنڈی زمین پہ لٹا کے چلے گئے ہیں۔ افرشوا لہ فراش النار، یہ اس کا بھی مستحق نہیں ہے، جہنم کی انگارے اس کے نیچے بچھا دو۔ البسوہ لباس النار، یہ 3 چادروں میں اسے چھوڑ گئے ہیں، نہیں، اس کو جہنمی لباس پہنا دو۔ فَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، اس کی قبر کو تنگ کر دو کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں، اور پھر عذاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو آپ قبر کے عذاب سے بھی بچ سکتے ہیں تو قرآن کو سمجھ کر ہی بچ سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات کو میں بیان کرنا ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس کا فتنہ بہت بڑھ گیا ہے۔ ان لوگوں کی بات نہ مانیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ نہ قرآن نہ پڑھنا، اس کا ترجمہ نہ پڑھنا، آپ نہیں پڑھ سکتے، اور ایسا جھوٹ گڑا ہوتا ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے، اور بسم اللہ کی با کا خلاصہ اس کے با کے نقطے میں ہے، اور ایک نقطے کو سمجھنے کے 100 اونٹ ذبح کرنے پڑتے ہیں۔ کذاب، یہ جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے، نہ یہ قرآن کی بات ہے، نہ کسی حدیث کی بات ہے، نہ کسی صحابی نے یہ کہا، نہ کسی تابعی نے یہ کہا، نہ تبع تابعین میں سے کسی نے کہا، نہ صلحاء میں سے کسی نے کہا، سب یہ کہتے آئے ہیں 1400 سال کہ اگر تم نے انسان بھی بننا ہے تو قرآن کا ترجمہ پڑھو۔ جو روکنے والا ہے اس کا صرف ایک مقصد ہے، اگر اس نے قرآن پڑھ لیا پھر یہ میرا نہیں رہے گا، یہ اپنے رب کا بن جائے گا۔ اور حق کی نشانی یہ ہے، حق ہمیشہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، باطل ہمیشہ اپنی طرف بلاتا ہے، اس کی موج ہونی چاہیے۔ اور حق صرف یہ چاہتا ہے کہ مخلوق خالق کے ساتھ اس کا ربط ہو جائے، وہ خالق کی اوامر کو مانے، اس اصول کے مطابق زندگی گزاریں جو اللہ ذو الجلال نے نازل کی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، من تدبر القرآن طالبا للہدى تبین له طریق الجنہ، جو شخص اس نیت سے قرآن کو غور سے پڑھتا ہے کہ اللہ ذو الجلال ہدایت مجھے دے دے،
اللہ عز و جلال صرف ہدایت نہیں دیتے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ عز و جلال ہمارے لیے بھی آسانی فرمائے۔ تو آپ سب بھائی تیار ہیں انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھتے، آپ پہلے بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ آپ آج سے ایک نئے عہد کے ساتھ قرآن کا ترجمہ شروع کریں اور اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں۔ اگر آپ ٹی وی لاؤنج بنا سکتے ہیں تو قرآن لاؤنج کیوں نہیں گھر میں بنا سکتے؟ تفسیر لاؤنج کیوں نہیں بن سکتا؟ حدیث لاؤنج کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ مختص کیوں نہیں کر سکتے کہ بس یہ 20 منٹ تو ہم نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے؟ اگر سٹوریاں سنائی جا سکتی ہیں، سیاست پہ گفتگو ہو سکتی ہے، تو قرآن کی 3 آیتیں روزانہ نہیں پڑھی جا سکتی؟ اس سے آپ کی اور آپ کی اولاد کی زندگی بنے گی۔ اللہ عز و جلال ہمیں سچے مومن بنائے، اس دستور کو سمجھنے والے بنائے، اور اس دستور کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنائے، اور اپنے محبوب کی رفاقت اور ساتھ نصیب فرمائے، اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔